السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم جو ہے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 جو ان کے حصے ہیں زندگی کے، اس پر بات کریں گے۔ اور پہلا دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی پیدائش سے لے کر کے اور نبوت تک 40 سال کا دور تھا۔ بعثت یعنی نبوت کے بعد پھر 13 سالہ دور دوسرا دور ہے جو مکی زندگی کا ہے، اور پھر ہجرت ہو گئی، 10 سال مدنی زندگی گئی۔ 3 ادوار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یتیم تھے، والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو یتیم در یتیم، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نوازا ہے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا جو دور ہے وہ اس میں پہلے تو آپ کی والدہ رہیں اور حضرت آمنہ آپ نے پالا 1-2 سال۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہیں جب 4 سال کے ہوئے تو اس کے بعد آپ کو اس 2 سال کے بعد حضرت آمنہ کی مطلب ان کی پرورش کے بعد 2 سال بعد آپ کو ان کی ایک رضائی والدہ تھیں صوبیہ جو ہیں ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے تھا اور اسلام کا بعد میں بڑا دشمن بنا۔ پہلے بات دوسری تھی، تو بھائی انتقال ہو گیا، اس کی ایک اولاد ہو رہی پہلی، تو جب صوبیہ جو ہیں تھیں انہوں نے آ کر کے اطلاع دی ابو لہب کو کہ آپ کے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے آمنہ کے ہاں، تو اس پہ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس خوشخبری پر صوبیہ کو آزاد کر دیا کہ تم نے کتنی شاندار مجھے خبر سنائی ہے کہ میرے مرحوم بھائی جو چھوٹا بھائی پیارا تھا ہم کو، اس کی ولادت بیٹے کی ہوئی ہے۔ تو وہ آزاد ہو گئی تھی، تو ان کو ایک تھا ان کے ساتھ، انہوں نے پھر 2 سال جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور ان کی رضاء والدہ رہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب 4 سال کے ہوئے تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے ہوئے، جو کہ ان کو وہاں سے باہر مکے سے باہر اپنے گاؤں لے گئیں، وہاں بھی پرورش کی۔ تو اس طرح سے 3 والدہ ہیں آپ کی، ایک آپ اپنی والدہ جو آپ کی بایولوجیکل مدر تھیں حضرت آمنہ، اور پھر 2 والدہ جنہوں نے آپ کو فیڈ کیا، صوبیہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ۔ صوبیہ کو تو نہیں پتہ چلا، جب فتح مکہ ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احسانات کو نہیں بھولتے، تو انہوں نے پوچھا کہ صوبیہ کہاں ہیں، کہ ظاہر ان سے کوئی تعلق تو پتلوں کا انتقال ہو چکا بیچ میں کبھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کا ان کو پوچھا، ان کا کوئی تو ہوگا اولاد یا کوئی بھی چیز کوئی بھی ہوگا، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کو جو بھی دینا دلانا تھا کہ رسول اللہ احسان جو ہے ضرور یاد رکھتے تھے، کہ ان کو پتہ تھا یہ آپ کی رضائی والدہ نہیں ہیں، لیکن جو کہ ان کا اسلام کا معاملے کا یہ نہیں رہا کہ اسلام لائیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور بہت مختصر عرصہ تھا ان کا۔ لیکن یہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ ایمان لائی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کا تو معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو بہرحال 10 سال کے بعد جب آپ 10 سال کے ہو گئے تو اس طرح سے وہ اچھا پرورش تو ماؤں کی تو 3 ہم نے بتا دی، باقی پرورش کے حوالے سے جو انہوں نے پرورش کی نہیں، ہر لحاظ سے آپ کی دیکھ بھال، آپ کی تربیت، تعلیم اور خرچہ اٹھایا، تو اس میں ان کی والدہ، پھر ان کے دادا، کیونکہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا 6 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پھر دادا کے حوالے ہوئے، 2 سال بعد دادا کا انتقال ہو گیا، تو پھر حضرت عبد المطلب جو ہیں، تو اس کے بعد آپ آ گئے حضرت ابو طالب کے پاس، اور آپ کے چچا تھے یہ، اور آپ نے حضرت علی کے والد تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس میں ایک زبردست بات یہ لگتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوانی میں آ گئے، یعنی جوانی آنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی چچا کے اوپر بوجھ نہ بن جاؤں میں، تو اس سے ہمارے نوجوانوں کو سبق ملتا ہے کہ جب آپ لڑکوں، خاص طور پہ لڑکوں کی بات ہو رہی ہے، کہ جب آپ اتنے قابل ہونے لگیں کہ آپ کچھ کر سکیں، کما سکیں، تو اپنے والدین پہ بوجھ نہ بنیں، اور کچھ چھوٹا موٹا نوکری یا جاب یا بزنس کریں، اور اپنی پڑھائی تعلیم بھی جاری رکھیں، تو آپ جو ہیں وہ ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جب پرورش ہوئی تو ان کے بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگل پہ چلے جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے، اور سیکھتے تھے کہ بکریاں کیسے چرائی جاتی، جو کہ بہت مشکل اور ٹف کام ہے، کہنا آسان ہے، بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال آپ جانتے تو آپ جو ہے آپ نے بکریاں چرائیں،
اور لوگوں کی لے آتے تھے ریوڑ، ان کو چلا کے لاتے تھے، اس سے جو منافع تو کوئی اپنا خرچہ خود اٹھاتے تھے اور ساتھ میں چاچا کو بھی دیتے تھے۔ یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جن پہ لوگ غور نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے یہ جب یہاں کرتے کرتے کہ آپ کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، پہلا نکاح، کیونکہ آپ جب پہلا آپ کا نبوت سے اور شادی سے بھی پہلے آپ کے جب 10 سال کے ہوتے تو اس وقت ابو طالب شام کے سفر پہ جا رہے تھے، تو بھتیجوں کو اکیلے کیسے چھوڑتے تھے، تو ساتھ لے گئے۔ پہلا سفر آپ کا بچپن کا تھا، شام کا سفر ہوا، اور دوسرا سفر جب آپ 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک بزنس وومن تھی، تاجر خاتون تھیں، اور بہت اچھے کھاتی پیتی تھیں، گھرانے کی تھیں اور رچ تھیں، امیر تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی اپنے جو ان کے نوکر چاکر تھے، غلام تھے، اسے کہا کہ کوئی ایماندار آدمی بتاؤ جو جس کے حوالے میں کروں مال۔ تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ بہت ایماندار ہیں، یہ ہیں سارے امین ہیں اور سب کچھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بھیجو۔ تو وہ ساتھ گیا۔ تو یہ دوسرا سفر شام کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بزنس کے حوالے سے، اور بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، 25 سال کی عمر میں۔ اس نے آگے بتایا حضرت خدیجہ کو کہ بہت ہی نیک اور سچ بولنے والے، ذرا جھوٹ نہیں بولا، اور کام جو خامی ہوتی تھی مال کی وہی بتاتے، چھپاتے نہیں تھے، اور اتنا بہترین انہوں نے کام کیا کہ پہلے سے زیادہ منافع کمایا ہے۔ تو ان کو بہت زبردست سی بات لگی، تو انہوں نے کہا اتنا نیک اور اتنا ایماندار، اتنا سچا انسان، اتنا امانتدار، تو یہ تو بہترین۔ تو انہوں نے ان کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ بہرحال تو آپ کا پہلا نکاح جو ہوا وہ حضرت خدیجہ سے ہوا 25 سال کی عمر میں، اور اسی میں جو ہے اس کے بعد پھر جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ پر نبوت، جب غار حرا کا واقعہ ہوا اور شب قدر تھی اور جبرائیل امین آئے پہلی دفعہ، تو وہ سارا بڑا قصہ ہے، بڑا زبردست کہ کیسے ایک عام انسان تو کر نہیں سکتا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد اتنے بڑا 40 سال کا عرصہ ایک شخص کی شخصیت بننے میں لگ جاتا ہے، اس کو لوگ جاننے لگتے ہیں، اور وہ زمانہ اور قریش اور بنو ہاشم، کتنا بڑا خاندان، اس کا چشم و چراغ دیکھنے میں، جہاں جلال میں، حسن میں، اخلاق میں، امانت میں، ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے، اور لوگ ان کی باتوں کو وہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کی بات سن کے کہ انہوں نے کہا تو بات ہی ختم ہو گئی، اتنا ان کو ٹرسٹ تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد آتا ان کا وہ دور جو ان کا 13 سالہ مکی دور نبوت ملنے کے بعد کا تھا۔ تو سب سے پہلے ایمان والوں میں ان کی اپنی وائف، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، عورتوں میں بھی پہلوں کا نام آتا ہے اور سارے انسانوں میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے بچوں میں ایمان لائے، اور اس طرح سے حضرت زید بن حارث اور رضی اللہ عنہ، اور اس طرح سے لوگ آتے گئے۔ تو اس طرح سے 5-6 لوگ ہوئے، اور ارقم ایک رضی اللہ عنہ صحابی تھی جنہوں نے اپنے گھر کو خفیہ طور پہ پیش کیا تبلیغ کے کام کے لیے اور تعلیم وغیرہ کے لیے۔ تو دارالارقم جو ہے وہ اس وقت کہلاتا ہے کہ ان کے یہاں یہ سب خفیہ طور پہ ساری بات میٹنگز ہوتی تھیں، اسلام کا کیسا سلسلہ ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اور اس طرح کرتے کرتے پھر حج کا موقع آتا تھا۔ جب حج آتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری ریزسٹنس، ساری مخالفت کے باوجود حج کے سیزن میں جو باہر سے لوگ آتے تھے تو ان کو تبلیغ کرتے تھے الگ الگ جا کر کے، اور اس میں سے ہو گئے 5 افراد، ایک دفعہ 6 افراد، بلکہ 5 یا 6 افراد جو ہے مدینے سے آئے تھے، یا سب پرانا نام تھا مدینے کا۔ تو پھر انہوں نے رسول کی بات سنی اور کہنا ہاں آپ کے بارے میں سننا تو ہے کہ نبی آیا ایسے، ان کو ایسا اللہ نے ایمان ڈالا کہ وہ مسلمان ہوئے اور واپس گئے، اور انہوں نے پھر اپنے ساتھ مزید بعد میں حج کے بعد وہ 12 یا 13 کتنے لوگوں کو لے کر آئے مدینے کہ وہ بھی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، مدینے میں اچھی خاصی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ بہرحال یہاں پہ شاہ ابی طالب کی گھاٹی کا واقعہ ہوا، 3 سال تک کا کہ محظور کر دیا، بوائے کیا گیا مسلمانوں کا، اور پتے کھاتے تھے، چمڑا جلا جلا کے کھاتے تھے، کیسے اسی میں حضرت خدیجہ پتے کھاتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی عام کھانا پینا بند کر دیا، وہ بھی اسی طرح پتے کھاتے، اس کے اندر ان کی ایک بیماری ہوئی، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بڑی قربانیاں مسلمانوں کی، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، کھالیں جلا دی گئیں، گرم ریت پہ لٹانا، چٹان رکھ دینا، کوئلے دہکتے کوئلے کھانا، دھونی دینا ٹائم میں لپیٹے، کیا نہیں کیا، ہر تکلیف انتہائی تکلیف۔ اسی میں دوران
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہوا، اور کیونکہ جب طائف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو طائف قریب کی بستی ہے ایک مکے سے باہر، وہاں کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہاں کے ان کے ساتھ جو سلوک کو پچھلے آپ کو میں نے میرے اس میں باقاعدگی سے طائف کا واقعہ کا پورا ذکر ہے پچھلی ویڈیوز میں، تو وہاں تفصیل ہم نہیں جائیں گے، لیکن انتہائی تکلیف، انتہائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہیں تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا رحمت اللہ عالمین بنایا، دعا کی اور کہا کہ نہیں شاید ان میں کوئی ان کی نسلوں میں کوئی نیک نکل آئے، اور دیکھنے بعد میں محمد قاسم سرندہ رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہوا، طائف کا واقعہ ہوا، اور ابو طالب جو کہ آپ کے چچا جنہوں نے پالا تھا حضرت علی کے والد، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور جس کا آپ کو بہت غم تھا، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، اور بہت زیادہ ڈپریس ایک آدمی، عام آدمی تو پتہ نہیں ہم لوگ میں سے تو کوئی ختم ہو چکا ہوتا، کچھ کر چکا ہوتا اب تک، وہ تو کچھ اور ہی ہستی تھے، کچھ اور ہی ان کے اندر معاملات تھے، جو دشمن کو اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی دعائیں دے رہے ہوں تو ان کا کیا بات ہے۔ تو معراج کو بلایا اللہ تعالیٰ نے، ملاقات شرف ملاقات بخشی، اور اتنا مضبوط کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو اس طرح سے ہوا کہ شق صدر کیا گیا ہے۔ اچھا، شق صدر کا بھی 4 واقعات ہوئے، 4 مرتبہ آپ کا سینہ چاک کر کے فرشتوں نے دل دھویا، اندر سے گندگی نکالی، کدورت، اور یہ جو ہے پہلا واقعہ ہوتا ہے جب آپ جو تھے حضرت سعدیہ حلیمہ کے 4 سال کے تھے، تو بکرے چرنے جب جاتے تھے تو اس وقت یہ گئے تو ایسے کھیل رہے تھے، تو ان کے بھائیوں نے آگے بتایا حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہ وہ کوئی آیا ہے، کوئی آدمی آیا ان کا سینہ چاک کر رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آئے، بھاگی دوڑی نہیں، اور پھر اس کے بعد 10 سال کی عمر میں ایسی شق صدر کا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد آپ کے جب کیا کہتے ہیں جب نبوت آپ کو حاصل ہو رہی تھی، اس وقت شق صدر کا واقعہ ہوا، اور فرشتے آئے، آپ کا دل دھویا، اور چوتھی مرتبہ جب شق صدر کا ہوا تو وہ معراج کا واقعہ تھا، کہ معراج پہ جاتے ہوئے آپ کا سینہ زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے بعد دل دھو کر کے، اور اس کو کیا اس پہ مہر نبوت یعنی مہر لگا دی گئی کہ بس اب پکا ہو گیا یہ دل، اور اتنی مضبوط، اتنی روحانیت، اتنا نور اور اتنی طاقت، اتنی ہمت ڈال دی گئی کہ آپ آسمانوں کا سفر کر سکیں، اور سب کچھ دیکھ سکیں، بات کر سکیں، مشاہدات کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے بھی ملاقات کی تجلی ہوئی پہاڑ پہ موسیٰ کے لیے علیہ السلام، پہاڑ جل گیا تجلی پہ، جھلک آدمی تو پتہ نہیں کہتا ہے، تجلی جھلک کا کوئی 100 کا ایک حصہ ہوتا ہے، 100 کے کرو تو کیسے، اور بے ہوش ہو گئے، کتنے طرح سے بے ہوش رہے موسیٰ علیہ السلام، تو کون برداشت کر سکتا تھا، اور رسول اللہ گئے سدرۃ منتہا سے اوپر، جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اب نہیں آ سکتا، میرے پر جل جائیں گے، اور کوئی کبھی نہیں گیا، آپ پہلے جو جا رہے ہیں، رف جو قالین تھا جنت کا اس میں بیٹھ کے گئے رسول اللہ، اور پھر شرف ملاقات ہوئی، اور واپس آئے تو نماز کا تحفہ آیا اور سب چیزیں، تو اس طرح سے ہوا۔ پھر بہت تنگ کرنے پہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، ہجرت حبشہ کا دور بھی اسی میں ہے، جب مکے کی زندگی میں 13 سال کی، کچھ صحابہ گئے اور وہاں پر نجاشی کا واقعہ ہوا، اور اس نے بھی وہاں پہ لوگ دربار میں کچھ خلاف تھے، تو نجاشی نے کو سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی گئیں، جس پر وہ مان گیا کہ واقعی سچے نبی ہیں، اور اس کو کہا تھا کہ ایمان لے آیا تھا۔ نجاشی بارے مشہور ہے، ویسے اصل نام ہے نگاشی، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتا اس لیے اس کو نجاشی پڑھتے ہیں، اصل میں نگاش ایک جگہ ہے ایتھوپیا میں، حبشہ میں آج بھی، اور وہاں کئی بادشاہ ہوا کرتا تھا، عیسائی تھا، لیکن یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا انتقال ہوا، تو اطلاع رسول اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اور کہا تھا آپ کے تمہارے بھائی جو ہے اس کی کون کون جنازہ پڑھے گا۔ تو وہاں سے ہمیں سب سے پہلے پتہ چلتا ہے، جو تاریخ میں روایت ہے، کہ غائبانہ نماز جنازہ کہاں سے شروع ہوئی، تو اس نے ان کو پناہ دی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہاں سے کفار مکہ گئے، لیکن ناکام لوٹ کے آگے، اس نے منع کر دیا کہ میں ان لوگوں کو واپس نہیں کروں گا، سچے ہیں۔
دوسری ہجرت جب ہوئی تو بہت زیادہ تنگی ہوئی تو پھر مدینہ کی طرف ہوئی، سب کو بھیجا، لیکن رسول اللہ خود نہیں گئے، یہاں تک کہ جب آپ کو پتہ لگا کہ ابو جہل وغیرہ ان لوگ سب میٹنگ کرتے تھے، انہوں نے پلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اب تو بہت ہو گئے، ہم ان کو قابو نہیں کر پا رہے، اور اتنے لوگ مسلمان ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور مدینہ میں سنا بڑے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس طرح تو بڑا فتنہ، ان کے خیال سے فتنہ تھا، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی اللہ تعالیٰ نے کے ذریعے کہ انہوں نے سازش کی، آپ نے کیا کیا، حضرت علی کو بلایا، حضرت ابوبکر کو بلایا، حضرت علی کیونکہ ایک کہنا چاہیے ایک ذہانت کی بات ہے کہ حضرت علی ابھی نوجوان تھے اور ان رشتہ داروں میں سے تھے، کیونکہ ابھی ازواج تو موجود ہیں، ازواج مطہرات میں سے بھی لوگ تھیں، تو ان کا بھی تھا سلسلہ، تو ان کو وہاں پر اپنے بستر پہ لٹا دیا اور کہا اس سے پہلے کہ یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، یہ فلانا چیز ہے، اس کا فلانا لین دین ہے، یہ سارا امانت ان کے حوالے کر کے ان کو دے دینا سب کو۔ اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے اور کہتے ہیں کہ دشمن گھیر کے گھر کھڑے تھے کہ نکلیں گے تو قتل کر دیں گے، لیکن کوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے سب کو اندھا کر دیا۔ یہ بعد میں آیا جبرائیل السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا تھا ان کو، آپ ان کو نظر نہیں آئے نکلتے ہوئے۔ بہرحال جب ہم دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے اور حضرت ابوبکر کے ساتھ باہر مکے سے، تو انہوں نے تنگ آ کے کہ نکل نہیں رہے، اندر گئے، حملہ کیا کہ بھائی دیکھیں کہاں سو رہے ہیں، جب سرپرائز ہٹائی چادر تو حضرت علی سو رہے تھے، پھر پیچھے دوڑے، کہاں گئے، کیا ہوا انہیں پتہ نہیں، کہیں غن بھاگ گئے، اور پھر غار سور کا واقعہ ہے، غار سور میں 3 دن وہ رہے، جہاں اندر گئے ہیں غار میں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوگا پیچھے سے فوراً کبوتر نے آ کے انڈے دے دیے، بیٹھ گئی، اور مکڑی نے جالا بنا دیا، لگتا کوئی کبھی یہاں سے گزرے نہیں اس کے دہانے سے، کفار وہاں پہنچے بھی، دیکھتے رہے، کہتے ہیں اور اس میں سے یہ تو گیا تو کبوتری کے انڈے بھی پھوٹ چکے ہوتے اور جال بھی ٹوٹ چکا ہوتا ہے، یہاں سے تو نہیں چھوڑوں گے، بہرحال ہم کو نہیں ملے۔ 3 دن بعد جب سب کچھ ہو گیا تو نکلے اور پھر مدینے پہنچے، تو بڑا شاندار استقبال ہوا، قبا پہنچے، قبا میں ایک باہر بستی ہوتی، تب تو مدینے کے اندر آ گئی ہے، قبا باہر کی ایک بستی ہوتی تو زمانے میں، اور مدینہ کا نام یثرب تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے بعد اس کا نام مدینہ تو رسول، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، یعنی رسول کا شہر پڑ گیا، اور مدینہ تو رسول سے کہتے کہتے خالی مدینہ کہنے لگے لوگ، تو ہر شہر مدینہ ہوتا ہے عربی میں۔ تو قبا میں ٹھہرے تو وہاں پہ مسجد کی تعمیر کی، تو پہلی مسجد اسلام کی ہے وہ قبا کی مسجد، مسجد قبا، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا مسجد تقویٰ، مسجد تقویٰ رکھا، تو بعد میں اس کا نام یہ تقویٰ پرہیزگاری، تو اس کا نام مسجد قبا ہو گیا۔ تو خود پتھر اٹھائے اور رکھ کے اس کی بنیاد رکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر وہ آگے آئے اور پھر مدینے پہنچے، اور حضرت ابو ایوب سے تمام اچھے خاصی تعداد تھی مسلمانوں کی وہاں ہو چکی تھی، اور بڑا خوش تھی، اور بڑا تلال بدو علینا، وہ بڑے مشہور، آپ نے ایک سنی ہوگی نعت، اس میں کیا تھا یہ، اس میں یہ تھا کہ جمعے کا دن تھا، رسول اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے بچے گا رہے تھے، بچیاں چھوٹے، اور اس پہ وہ تعریف کر رہے تھے کہ آج ہمارے یہاں 14ویں کا چاند آ گیا ہے، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، تو 14ویں کا چاند ہمارے یہاں نکل آیا، اور جمعے جیسا دن ہے، اور یہ خوشحال بات ہے، اور ہمارے یہاں تو خوشیاں آ گئی ہیں، اور بس اب تو ترقیاں ہوں گی اور خوشحالیاں ہوں گی، ایسے اس کے معنی نکلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سب چاہتے تھے کہ ہمارے مہمان بنے، تو آپ نے کبھی میری اونٹنی جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہیں میرا گھر ہو جائے گا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آ کے ٹھہر گئی اور پھر بیٹھ گئی، تو آپ کو شرف میزبانی حاصل ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہ رسول اللہ آپ کے ٹھہرے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بعد، ظاہر اپنا بھی چاہتے کہ اپنا گھر ہو جائے، کسی کب تک مہمان بنا رہے گا، اور پھر مسجد تعمیر کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 یتیموں کی زمین تھی، وہاں پہ پہلے بکریاں وغیرہ باندھتے تھے لوگ، 2 یتیم تھے بھائی، ان کی زمین تھی، اور وہاں پہ وہ لوگ بکریاں وغیرہ باندھتے تو ان کو کرایہ مل جاتا تھا اس کا، تو انہوں نے کہا کہ مدینہ والوں کے ہم خود ہدیہ کرتے ہیں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین، ان کا مجھے زمین پسند ہے، یہاں میں مسجد بناؤں گا، ہم ہدیہ کرتے ہیں، آپ لے لیجیے ایسی، مطلب پیمنٹ مدینے والے کریں گے انصاری ان بچوں کو، تو اس نے کہا نہیں، یہ پیمنٹ میں خود کروں گا، رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے اس کی پیمنٹ کی، زمین خریدی، اس میں چھوٹا سا اپنا حجرہ بنایا، جو حضرت عائشہ کا حجرہ جہاں پہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے آج، جہاں دفن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ تھی، اور باقی جو ہے مسجد کے لیے کر دیا وقف، تو مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، اور اس طرح سے، تو اچھا اس کے بعد ہوا ہے کہ
یہ شروع ہو جاتا ہے ہجرت کے بعد کا 10 سالہ دور. 40 سالہ زندگی مکے کی نبوت سے پہلے، پھر 13 سالہ نبوت کے بعد کی، اور پھر جس میں چھپ چھپ کے ہوتا تھا اور بڑا مشکلات ہوتی تھی. تو وہاں ایک طرح کا اندرونی جہاد چل رہا تھا اور ایک تگ و دو چل رہی تھی. کوئی ایگریشن نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا کہ وقت کی زندگی میں کیا کرنا ہے، صرف بچاؤ کرنا تھا اور تبلیغ کرنی تھی. لیکن اب اپنی ریاست قائم ہو گئی مدینے میں. اس کے بعد فوراً جب انصاریوں نے بڑا اثار، آپ کو پتہ ہے کہ انصار اور صحابہ کیا معاملہ ہوا، کیا قربانیاں انصاریوں نے دی ہیں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ انہوں نے انصاریوں کے لیے زیادہ پسند کیا کہ مجھے دونوں میں سے چننا پڑے تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانی دی مہاجرین کے لیے. اور مہاجرین نے بھی کر کے دکھایا. بہت سے ایسے تھے جنہوں نے احسان نہیں لیا. ایک صحابی تھے، نام یاد نہیں آ رہا مجھے، ان کو کسی نے کہا کہ میں آپ کو پتہ ہے کتنی دولت دوں گا، آپ اپنا کام شروع کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے بہت معمولی سا کچھ دے دیں، بس مجھے بتائیں کام یہاں ہوتا کیسے اور کیا ہوتا ہے. وہ اتنے زبردست تھے. اور پھر انہوں نے کسی نے گھی کا مٹکا دے دیا تھوڑا سا. انہوں نے جو اس کو طریقے سے بیچا ہے اور اتنا کمایا کہ کیا دیتے وارے نہارے اتنے امیر آدمی ہو گئے بعد میں. وہ یہ بزنس ٹیکٹکس تھی. تو صحابہ مہاجرین نے بھی ہر ایک نے اتنا نہیں وہ کیا کہ بھائی ہم ان پہ بوجھ نہیں بنے زیادہ. تو بہرحال وہ اچھا نیت ہجرت کی وہ ہوتی ہے، اس میں رسول نے بتایا صاحب کی ہجرت کی نیت جو ہوتی ہے وہی اسی پہ اس کو اجر و ثواب ملے گا. اگر کسی کو افلاس اور بھوک کی وجہ سے ہجرت کی تھی تو اسی نیت سے اس کو ہجرت کا جو اس کا معاملہ ہے وہ ملے گا. کسی نے دین کی خاطر ہجرت کی تھی تو وہ ایک الگ چیز ہے. کسی نے حملہ ہو گیا ملک پہ اور بھاگنا پڑا، دوسرے ملک ہجرت کر گئے، تکلیفیں اٹھائیں، وہ ہے. تو نیت کیا تھی کہ اپنی جان و مال، عزت، آبرو بچانا. تو یہ سب چیزیں ہجرت کی مختلف نیتوں، ہجرت نیت پہ منحصر ہے ساری کی ساری کہ نیت کیا تھی. تو اس کے بعد جب انصاری صحابہ کو پتہ چلا کہ اتنا ظلم ہوا ہے مکے والوں نے کیا، تو انہوں نے تو رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ابھی بتائیں، ابھی ہم جاتے ہیں، ابھی حملہ کرتے ہیں. جنہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ تکلیف دی، یعنی آپ کو اور صحابہ کو جو مہاجرین کو تکلیفیں دیں یا اذیتیں دیں، ہم ابھی جا کے ان لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں، ان کو کاٹ پیٹ کے رکھ دیں گے. اتنے زبردست تیار کھڑے تھے کہ رسول اللہ منع فرما دیں یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ تبلیغ کرنی ہے، آگے پڑھانا ہے اسلام کو. اور پھر جب یہ رکاوٹ آئے گی تو پھر ہوگا، پھر ہم کریں گے ہم جہاد. پھر جہاد بھی سیف ہوگا، اب تلوار سے جہاد ہوگا. مکی زندگی میں ایسا نہیں تھا. ہجرت ہو گئی، مدینے ریاست الگ بن گئی تو ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں تقریباً 25 غزوات ہوئی ہیں، جس میں غزوات کہتے ہیں غزوہ جس میں رسول اللہ خود شامل تھے. اور تقریباً 43 یا 45 سریات ہوئی ہیں، یعنی سریہ کہتے ہیں اس جنگ. اس میں رسول اللہ خود نہیں تھے لیکن انہوں نے صحابہ کا گروپ بنا کے وقت بھیج دیا کہ وہاں فتنہ پھیلا، جا کے وہاں پہ جنگ کرو ان سے اور آ کے بتاؤ. تو یہ ہوئی تقریباً. اور آپ یہاں تک کہ ایک دین مکمل ہوا، فتح مکہ ہوئی. سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ ہوئی تو کیسے کیسے ہوا. اور حمدہ جیسے اور کیا نام ہے رضی تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، ایمان لے آئی تھیں، لیکن اتنا سخت تھا کہ ان تک کو معاف کر دیا. اور ایمان لے اس بات پہ کہ حیران ہوئی کہ آج تو کاٹ پیٹ کے رکھ دیتے، ٹکا بوٹی کر دیتے جو حرکتیں کی تھیں. حبشی جن کے ہاتھوں ان کے غلام تھے، اس نے بھالا مارا تھا حضرت حمزہ کو رضی تعالیٰ عنہ، وہ تک ایمان لے آئے اور رضی تعالیٰ مان گئے. تو وہ فتح مکہ کا معاملہ ہی کیا تھا. لیکن اس وقت کیا ہوا؟ اس کے بعد جب کچھ معاملہ سیٹل ہو گئے اور پورا جزیرہ عرب اسلام کے اس میں آ گیا تو دین کی بعد آیتیں اتری. وہ آیتیں اتری قرآن کی، اس میں کہا تھا کہ دین آج مکمل ہو گیا. پوری آیتیں اس وقت اتری. اور اس کے بعد رسول اللہ نے ایک حج کیا زندگی میں، حجۃ الوداع پہ خطبات دیے. اور تقریباً اس وقت کتنے صحابہ تھے؟ 1 لاکھ، کوئی کہتا ہے 1,24,000، کوئی کہتا ہے 1,20,00,000. اتنے بڑے صحابہ کی تعداد بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں، اتنی بڑی تعداد کا ہونا. اور وہ انہوں نے سارا خطبہ حجۃ الوداع دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محسوس ہو گیا صحابہ کو کہ انہوں نے کہا جملہ کہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم سے یہاں پر نہ ملوں. تو صحابہ رونے لگے، پریشان ہو کے لگتا ہے رسول اللہ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور پھر گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں اٹھا کے اللہ گواہ رہنا. سب گواہ تو میں نے دین مکمل کیا. سب نے 3 دفعہ کہا ہاں بالکل آپ نے پورا اللہ کا وعدہ پورا سچا کیا، تمام کچھ اپنا ذمہ داریاں پوری نبھا لی. تو اللہ تعالیٰ کچھ گواہ بنایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کے بعد انصار کچھ عرصے میں پریشان ہو گئے اور بہت پریشان ہو گئے، رونے دھونے لگے. وہ سمجھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ جائیں گے اور ہمارے
شہر میں نہیں آئیں گے، تو سمجھتے تھے کہ یہ تو ہجرت کر کے آ گئے، ہمارے یہاں پناہ ہوئی، سب کچھ ہوا، ہمارے یہاں سے سلطنت مضبوط ہوئی اسلام کی اور سب کچھ ہو گیا، ہمیں سب کچھ مل جائے گا، لیکن رسول نہیں ملے تو فائدہ نہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گا، اور یہاں تک کہ رسول اللہ واپس اس مدینے میں آ گئے اور وہیں آپ رہے، وہیں آپ بیمار پڑے، تقریباً 21-22 دن یا شاید 23 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سر میں درد ہوا، پھر بخار ہوا، نقاہت آتی گئی، اور درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمزور پڑتے گئے، یہاں تک کہ نماز پڑھانے قابل نہیں رہے، اور پھر آپ کی جگہ حضرت ابوبکر کو آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھائیں گے۔ اور آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں جب آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، پہلے تو آپ ہی امامت کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر نے امامت کی ہے 17 مرتبہ، 17 ٹائمز، اور پھر 18ویں دفعہ کا مطلب یہ کہ جب رسول اللہ وسلم انتقال کر کے اس کے بعد جب امامت ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر نے کی، ان کی زندگی میں ہوتے ہوئے 17 مرتبہ کی ہے امامت۔ اور اس طرح سے آپ کا وصال ہوا، اور آپ نے آخر میں جاتے جاتے سب ازواج مطہرات سے معذرت کر کے پوچھا، اجازت لی کہ میں بیماری کی حالت میں کہ میں عائشہ کے ٹھہر سکتا ہوں، سب نے اجازت دی تھی کہ آپ عائشہ کے ٹھہر، سب کو پتہ تھا کیا ان کا معاملہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ حجرے میں ٹھہرے، اور ایک دفعہ اٹھے اور صحابہ سے بات کرنا چاہتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کو ملا کے سہارا دے کے ممبر پہ لے کے، ممبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ نہیں سکے، پہلی سیڑھی پہ بیٹھ گئے، وہیں سے ان کو کہا کہ تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو، میرے جانے سے پریشان ہوتے ہو کہ میں بچھڑ جاؤں گا تم لوگوں سے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ارے تم کو تو اتنا زبردست دین اور سب کچھ دے دیا ہے، تو اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو انہوں نے ایک تقریر کی اور خطبہ دیا، صحابہ کو تسلی دی کہ تم لوگ جو ہو اس میں کتنی زبردست، بس دیکھو تم لوگ جو ہے نا، پیچھے میری جو قومیں اپنے نبیوں کی قبروں کا سجدہ کرتی، تم لوگ یہ نہ کرنا، تم لوگ یہ نہ کرنا، بہت ساری نصیحتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پھر ایک مرتبہ جب آخری دن آیا، آخری دور آیا، تو حضرت عائشہ کے رانوں پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور مسواک چاہی، تو حضرت عائشہ نے مسواک چبا کے ان کو نرم کر کے دی، آ کے مسواک پھیری آپ نے، اور جاتے جاتے رسول اللہ نے جو باتیں کی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، اس میں 2 خاص طور پہ، پہلے تو انہوں نے کہا اہل قبر والوں سے کہ اے اہل قبر، تم لوگوں مبارک ہوں قبریں، مبارکباد کی قبر والوں کو، تمہیں قبر مبارک ہو، کیونکہ اب جو دور آ رہا ہے وہ تاریک فتنوں کا دور آ رہا ہے، تاریک فتنوں کا۔ تو اس زمانے میں وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو قبر مل گئی، چلا گیا، وہ نجات پا گیا، ایمان پہ بشرط گیا ہو۔ اور جو دنیا کا دور ہے نا، وہ تاریک فتنوں کا دور، آپ دیکھیں اس وقت سے فتنے چلے ہیں، تو چلتے 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 آج کتنے فتنے ہیں کہ آپ پریشان رہتا ہے انسان کہ ہم کس طرف جائیں، کیا کریں، کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کون سے مولوی صاحب کیا بولتے ہیں، کون سے مولوی صاحب مسلک، فرقے، ایک عذاب ہو گیا۔ اب تم دور دجال کے قریب آ گئے ہیں، فتنہ دجال کے قریب، تو سوچ لیں کہ کیا انہوں نے، یعنی کہ قبر والوں کو اطمینان دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کو مبارک ہو قبریں، فتنوں کا دور آ گیا دنیا میں، وہ بھی اندھیرے والے تاریک فتنے۔ اور پھر نصیحت کی مسلمانوں کو کہ صلاۃ، نماز 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 قائم کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسری نصیحت کیا کی؟ اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، تمہارے انڈر، چاہے تمہارے ملازمین ہوں، نوکر چاکر ہوں، تمہارے کوئی بھی ہو، تمہارے چھوٹے ہوں، سب کو۔ تو جو ہے انہوں نے سب کو جو ہے وہ نصیحت کی، 2 نصیحتیں ہیں، اس میں ہم میں سے کوئی کچھ بھی عمل نہیں کرتا، اور کیا ہمارے اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت ان کا پڑوس عطا فرمائے، ان کی شفاعت عطا فرمائے، آمین۔